بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 53 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علم الاحکام کا بیان پڑھیں گے۔ بیان علم الاحکام والقاعدۃ الکلیۃ فی مباحث الاحکام ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث بالملۃ الابراہیمیۃ الحنیفیہ فلازم ابقاء شرائع تلك الملة وألا يحدث أي تغير في أمهات مسائلها اللهم إلا تخصيصا لعموماتها وزيادة للتوقيتات والتحديدات فيها وأمثال ذلك، ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بنبينا ويزكي سائر الأقاليم بالعرب لازم أن تتكون مادة شریعته صلی اللہ علیہ وسلم من رسوم العرب وعاداتهم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ احکام کے مباحث میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفی کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے اس ملت کے طریقوں کا باقی رہنا اور اس کے امہات مسائل میں تبدیلی نہ ہونا، عموم کی تخصیص اور اوقات کی تعیین اور حد بندی اور اس جیسی دوسری چیزوں کے سوا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عرب کا تزکیہ اور اصلاح فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور تمام ممالک کا تزکیہ عرب کے ذریعے سے کریں۔ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ آپ کی شریعت کا مادہ عرب کی رسومات اور ان کی عادات کے مطابق ہو۔ اس عبارت میں مصنف نے علم الاحکام کو بیان کیا ہے، اور علم الاحکام کی مباحث میں جو قاعدہ کلیہ ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو 4 چیزیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، ملت حنیفیہ سے مراد ملت ابراہیمی ہے، جس میں شاعر اللہ کی تعظیم اور شرک کے شاعر کی مذمت اور تحریف اور رسوم فاسدہ کا ابطال تھا۔ یعنی ایسی ملت جس میں شاعر اللہ کی تعظیم تھی، شرک کے شاعر جو تھے ان کی مذمت کی گئی، اور تحریف اور رسوم فاسدہ کا ابطال تھا، جو کہ تحریف یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہوئی، اور ان کے اندر جو بری رسوم اور جو برے رواجات تھے ان کا ابطال تھا اس شریعت اور اس ملت کے اندر۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر تخصیص عموم تھا، مثلا معاملات میں تخصیص کر کے بیع کی بہت ساری قسموں کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو تھی وہ زیادتی توقیت، یعنی نماز کے اوقات، روزے کے ایام کی تعیین، وجوب زکوٰۃ کے لیے حول کی شرط وغیرہ جو تھی، اور اسی طرح تحدیدات بھی تھیں، جیسے طلاق کی رجعت ہے، دائرہ وصیت کی حد بندی ہے، تعدد ازواج وغیرہ کی حد بندی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اس شریعت اور اس ملت کے اندر تھی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ امہات مسائل، جیسے عبادت کے لیے طہارت کا ہونا، خصال فطرت، نماز، زکوٰۃ، وصیت وغیرہ، جتنے بھی جو بنیادی مسائل ہیں، یہ بھی جو ہے اس شریعت کے اندر موجود تھے، اور ان کو باقی رکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے ملت محمدیہ کے اندر اور شریعت محمدیہ کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اصول دین میں متفق ہیں سارے، اور بسا اوقات اپنے پیشرو انبیاء اور رسول تھے جتنے بھی، ان کے دین کی تجدید اور تہذیب کی غرض سے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور انہی کے دین کی تجدید کی اور اسی کی تہذیب کی ہے۔ ان کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اور غرض یہی تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبی یا رسول کے دین کی تجدید اور تہذیب کریں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ سے اللہ تعالیٰ نے شمار کیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اسی طرح دین محمدی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت بتایا گیا، جیسے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے
جو ملت ابیکم ابراہیم جو ہے اس کی شہادت ہے کہ تمہارے والد ابراہیم کی ملت ہے۔ تو ظاہر ہے کسی ملت کی تجدید اور تہذیب کے لیے اس کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا باقی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی اصول کی وجہ سے متن میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے انہ بعث بالملہ یہ عبارت ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین و مذہب جو تھا وہ چونکہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حنیف کا تجدیدی اور تہذیبی نقش ہے، تو اس لیے ملت اسلامیہ کے جو احکام اور جو شرائع ہیں ان میں ملت ابراہیمی کا بیشتر حصہ موجود ہے، یعنی وہی احکام اور شرائع موجود ہیں، ان کا بیشتر حصہ موجود ہے جو کہ ملت ابراہیمی کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایک اصول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مذاہب سماویہ جتنے بھی ہیں ان میں فطرت انسانی کا جو ہے وہ بہت خیال رکھا گیا ہے، بہت لحاظ رکھا گیا ہے، خاص طور پہ اس قوم کی عادتوں کا بھرپور لحاظ کیا جاتا ہے جس میں نبی مبعوث ہوتا ہے یا جہاں سے دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر نبی اپنی قوم کے مزاج اور عادات سے ہم آہنگ شریعت اور دین لے کر آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قوم عرب کی عادات اور روایات کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کی رہنمائی کے لیے، پورے عالم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، پھر اس میں جو ہے وہ صرف عرب ہی کے مزاج اور ان کے اخلاق اور احوال کی کیوں رعایت کی گئی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت بیضا جو ہے وہ عالمگیر ملت ہے، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا گیا، تو پھر اس میں صرف عربوں کے مزاج اور اخلاق کا کیوں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے صرف، اور انہی کی عادات وغیرہ کا کیوں لحاظ رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اگرچہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور عالمگیر کی مذہب کی حیثیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک محدود رقبے سے شروع ہوا تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے مکہ مکرمہ، اور پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، تو ایک محدود رقبہ تھا جزیرہ عرب، اور بقیہ عالم کو ان کے واسطے سے چونکہ تبلیغ ہونی تھی، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کا جو مزاج اور مذاق تھا، جو ان کے اخلاق اور عادات تھیں، ان کا بڑا لحاظ رکھا ہے، اور ان کے اس رقبے کے باشندوں کو اس لحاظ سے بڑی جو ہے وہ اہمیت ان کو حاصل ہے، اور ان کے جو عادات اور اخلاق ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَأَرَادَ اللَّهُ تعالیٰ سے وَعَادَاتِهِمْ تک جتنی بھی عبارت یہاں پر ذکر کی ہے تو اس میں اسی بات کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُزَكِّيَ الْعَرَبَ بِنَبِيِّنَا، یہاں سے لے کر من رسوم العرب وعاداتہم، یہاں تک اسی بات کو مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا أَمْعَنَتِ النَّظْرُ فِي مَجْمُوعِ شَرَائِعِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَلَاحَظْتَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَرُسُومَهُمْ وَتَأَمَّلْتَ فِي تَشْرِيعِهِ صلى الله عليه وسلم الذي هو بمنزلة الإصلاح والتهذيب لها، علمت أن لكل حكم سببا وفهمت أن لكل أمر ونهي مصلحة وتفصيل ذلك يطول۔ فرماتے ہیں کہ جب تم ملت ابراہیمی کے مجموعہ احکام میں، مجموع شرائع ملت الحنیفیہ، مجموعہ احکام پر نظر ڈالو گے، ولاحظت عادات العرب ورسومہم، اور عرب کے رسوم اور عادات اور معمولات کا جائزہ لوگے، وتأملت فی تشریعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو ہے وہ وتأملت فی تشریع، اور جب تم غور کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر الذی هو بمنزلۃ الاصلاح والتہذیب لہا، جو رسوم کی اصلاح اور ملت ابراہیمی کی تہذیب کے تکمیل کے طور پر، تکمیل کے مرتبے پر ہے، علمتا، تو آپ جان لو گے ان لکل حکم سببا،
تو ہر حکم کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے. وَفَهِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مَصْلَحَةً، اور ہر امر و نہی کی کوئی نہ کوئی مصلحت تمہارے علم میں آ جائے گی. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ يَطُولُ، اور کلام اس میں اور اس کلام میں تفصیل زیادہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم الاحکام کے بیان میں ملت ابراہیمیہ کے طریقے اور امہات مسائل اور بنیادی شریعت کا باقی رہنے کا ذکر پڑا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ آج کے سبق میں پڑھی ہیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ملت حنیفیہ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، دین محمدی میں عربوں کے مزاج اور اخلاق و احوال کا ہی لحاظ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے. اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.